بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے آقا وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ
ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز محتشم مکرم قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں آخری دم تک اپنے آقا علیہ السلام کے دین کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے، میں نے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، چند باتیں میں نے کرنی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ حافظ صاحب کی شادی خانہ آبادی ہے، اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کسی کے دیندار ہونے کا پتہ خوشی کے موقع پر لگتا ہے، فوتگی کے موقع پر تو ہر کوئی گھر میں قرآن پڑھا لیتا ہے، گھر میں کوئی مرگ ہو جائے تو ہر کوئی گھر میں شمارے بھی پڑھا لیتے ہیں، یاسین بھی پڑھا لیتے ہیں، محفل بھی کروا لیتے ہیں۔ دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب گھر میں خوشی ہو، اس وقت بندہ اپنی خوشی کا صدہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ٹانکے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دیکھا ہے جی محفل بھی کروا لیتے ہیں گھروں میں، سارا کچھ دوسرا بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم بن یا سراسر سنگ ہو جا۔ تو بندہ کہے نا کہ جیسا دیس ویسا بیس، یہ منافقت ہوتی ہے، یہ منافقت ہے۔ نبی کا غلام چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، جیسا بھی ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، سرکار کا غلام سرکار کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے آنا اسلام۔ یہ نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر تم مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی تہذیب اپنے گھر میں رچا کے بیٹھے ہو، اور جو فوتگی ہو جائے اس وقت قرآن پاک پڑھا رہے ہو، ایسا نہیں ہے جی۔ اور یہ جو سوچ ہے نا کہ جیسے لوگ جیسا دیس ویسا بیس، جیسا ماحول ہو ویسا ڈھل جانا، تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک ایمان والے کا یہ عمل نہیں ہوتا جی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور آپ کے سگے ماموں جان بھی ہیں، حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ نہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے عرض کی مالک کافی دن ہو گئے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ملا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا ملتا رہے تو بندے کی اصلاح کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا گیا نا سل المجرب ولا تسأل الحکیم، جو زندگی کے تجربات سے گزر چکا ہے نا اس کے پاس بیٹھو، تمہیں بڑا کچھ ملے گا۔ صرف سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا، جنہوں نے کتابیں پڑھ کے پھر ان پر زندگیاں گزاری ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے کتابوں والا فیض بھی مل جاتا ہے اور قربت والا صحبت والا فیض بھی مل جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے بزرگان دین کی سیرت یہی پڑھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی دین کا علم سیکھتے تھے کتابوں سے علم پڑھنے کے بعد پھر کسی صوفی کے پاس بیٹھتے تاکہ اس پڑھے ہوئے علم کا رنگ چڑھ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روحانیت اس سے ہم خالی ہیں، کمزوری ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک 8 سال مکمل ہوتے نہیں ہیں کہ طالب علم کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے ہی مخدوم بن جاؤں۔ خادم بننے کا کسی کا ذہن نہیں ہے کہ خدمت کی جائے، ہر بندہ ہی مخدوم بننے کے چکروں میں۔ اس وجہ سے جب بندے کی خود اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر آگے اصلاح بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو بزرگان دین کی سیرت ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ جب دین پڑھ لیتے تھے پھر کسی نہ کسی صوفی بزرگ کے پاس بیٹھتے تاکہ اس علم کا رنگ چڑھے، اور جب تک کوئی بندے کو نصیحت کرنے والا رہتا ہے اس وقت تک بندے کے
جو روحانی کمالات ہوتے ہیں ان میں عروج آتا رہتا ہے، اور اگر کوئی ناصح اور نصیحت کرنے والا کوئی بزرگ نہ ملے، تربیت کرنے والا، تو پھر یہ مقامات وہاں پر ہی ٹھپ ہو جاتے ہیں، رک جاتا ہے کام۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اپنے پیاروں کی قربت اور ان کی صحبت کا فیض عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، عرض کی مالک کافی دن ہو گئے کسی نے نصیحت نہیں کی، کوئی نصیحت کرنے والا ہی بھیج دے۔ پہلے بزرگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی اصلاح ہو، ان کی کوئی اصلاح کرے، لیکن جب بندہ خود اپنے آپ کو سب کچھ ہی سمجھنے لگ جائے تو اس وقت اس کی اصلاح والا پہلو ختم ہو جاتا۔ تو حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ نے جب رب کے حضور دعا کی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ درخت جو تھا وہ بول پڑا، درخت سے آواز آنے لگی۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ درخت بھی بول لیتے ہیں، بولتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت سیدہ صفورہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر واپس پلٹ رہے تھے تو درخت سے ہی رب ذوالجلال کی تجلیات کا اظہار ہوا تھا، اور بلانے والا ہو تو بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوئے، ابو جہل آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے انگشت مبارک کا اشارہ ہوا، وہی کنکریاں جو ابو جہل کے قبضے میں تھیں، انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ میرے اوپر تسلط اور قبضہ کس کا ہے، کسی کے قبضے میں ہونے کے باوجود انہوں نے عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا۔ تو بلانے والا کوئی ہو، سی بلانے والا ہو، بولتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں ان راہوں کا مسافر بنا دے۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کے حضور عرض گزار ہوئے، اللہ پاک نے اس درخت کو جس کے نیچے آپ ٹھہرے ہوئے تھے قوت گویائی عطا کی۔ وہ درخت کہنے لگا اے سری سکتی علیہ الرحمہ، نصیحت چاہتے ہو تو نصیحت میری طرف سے قبول کر لیں کہ مجھ جیسے بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا تجھ جیسے کیسے بنوں، تو جیسا کیسے بنوں؟ کہنے لگا کہ دیکھ دھوپ سخت پڑ رہی ہے، خود دھوپ برداشت کرتا ہوں، نیچے آنے والوں کو سایہ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بڑی خوب نصیحت ہے۔ پھر کہنے لگا سری سکتی ایک اور نصیحت ہے، دیکھ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پتھر کھا کے بھی ان کو پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تیری یہ دونوں نصیحتیں بڑی کارآمد ہیں، لیکن ایک بات ہے مجھے بھی تو جواب دے۔ کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ تو اتنا اچھا ہے، تجھے لوگ پتھر مارتے ہیں تو پھل دیتا ہے، خود دھوپ برداشت کرتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، لیکن تیرا انجام اچھا نہیں ہے، تیرا انجام اچھا نہیں ہے۔ جب تو خشک ہو جاتا ہے تو آرے کے ساتھ تجھ کو چیر کر تنور میں ڈالا جاتا ہے، یہ تیرا حشر کیوں ایسا ہے؟ تو درخت کہنے لگا سری سکتی میرے اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن ایک خامی ہے۔ کہا وہ کیا خامی ہے؟ کہا وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہو میں ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، اس وجہ سے میرا انجام برا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، جو بندہ ڈٹ کے اپنے نبی کے دین کی شریعت اور سرکار کی شریعت پہ کاربند کھڑا ہے نا، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو خوشی کے موقع پر کچھ اور بن جائے اور غمی کے موقع پر کچھ اور بن جائے، وہ بندہ اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو ایمان ہے، رب ذوالجلال نے اس کو زاویہ اور کسوٹی بنایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے وہ لوگ، وہ محبوب کے صحابہ، وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ایسے ایمان لے آئیں جس طرح کے نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کافر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنے نبی سے پیار کیا تھا جس طرح کے پیار کرنے کا حق ہے. جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں پر محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے سرکار کے ساتھ پیار کر کے دکھایا زمانے کو. بابا جی حضور فرمایا کرتے تھے، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنا ہے تو انے واہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بیٹھے ہیں امیر لوگ تو ان کے سامنے بندہ نبی کا نام چومتے ہوئے انگوٹھے چومتے ہوئے شرمانے لگ جائے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا ہے تو دیکھ دیکھ کر نہیں کرنا. پھر سرکار علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہوئے سب کچھ بندہ بلا دے، پھر کیا ملتا ہے؟ پھر رب ذوالجلال ان کے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو زندہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی